السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ آیت نمبر 107 جو ابھی پچھلی آیات میں گزرا تھا 106 میں نسخ، تو نسخ کے جو لغوی معنی ہیں وہ نقل کرنے کے ہیں۔ نسخ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں کیا ہے کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یعنی پہلے جو حکم دیا تو وہ کسی مصلحت کے تحت اس کو بدل دیا اور پھر اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دیا۔ جیسے اس طرح سے سمجھیں کہ پہلے شراب جو تھی وہ حلال تھی، پیا جا سکتی تھی، لیکن جب لوگ شراب پی کر سرکشی اور بدعمالی کرنے لگے اور عیاشی کرنے لگے تو شراب کو بھی حرام کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں ان کی تعداد صرف 5 بیان کی ہے۔ اب نسخ کتنے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ یہ نسخ جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً نسخ، یعنی ایک کو بدل کر، ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نسخ مع تلاوہ۔ نسخ مع تلاوہ یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے۔ میں نے بولا نا نسخ مع تلاوہ، یعنی موجود ہے، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن میں موجود ہے۔ یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ یعنی جو پہلی حکم کی جو آیات تھی ان کو وہ موجود ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، اور دوسرا جو اللہ نے ان کے بدلے نازل کر دیا وہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن میں موجود ہے۔ یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ اب جو نسخ کی تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا، لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے دیکھیں، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ دیکھیں سورہ نساء میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن پھر سورہ نور میں کہا گیا کہ 100 کوڑے تو بہت چھوٹی سزا ہے، تو وہ سنگسار میں مدغم ہو گئی، یعنی 100 کوڑے نہ مار کے مطلب وہ منسوخ ہو گئی، اور اس کی جگہ ان کو سنگسار یعنی رجم، پتھر سے اتنا مارو، وہ والی سزا ان کو دی گئی۔ ٹھیک ہے، کہ ان کا مطلب موت ہو جائے۔ تو اس آیت میں نسخ کی پہلی 2 قسموں کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری قسم جو ہے وہ پہلی قسم میں کیا ہو گئی؟ مدغم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، گویا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نا ما ننسخ آیت نمبر، یہ جو سورہ
آیت نمبر 106 میں ما ننسخ من آیتن او ننسیہا نأتی، یعنی ہم نے ان کو بھلا دیا، ٹھیک ہے، اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لی، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا۔ اب جو یہودی تھے وہ تورات کو کیا سمجھتے تھے؟ ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، اور جسے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ وآخری دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔